یہ نبی علیہ السلام کی تربیت آپ دیکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر گزرے ہیں, وہ حضرت ابو ہریرہ کو وہاں پہ کچھ اشعار نعتیہ سنا رہے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, زبان سے کچھ نہیں کہا, صرف دیکھا. ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں اسے بھی نعت سناتا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ ایک شاعر کی زبان آپ دیکھیں جو زیادہ دلیر بھی نہیں ہوتا. حسان ابن ثابت شاعر تھے, نرم مزاج, لیکن ادھر دلیری دیکھی کیا. ان کا گواہ لے کیا, ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں, نبی علیہ السلام نے نہ صرف ان سے نعت سنی, اشعار سنے, بلکہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. سرکار حضرت عمر چلے گئے, لیکن پیچھے جو میسج چھوڑ گئے نا, وہ ان کی ساری ڈاکٹرن کو الٹتا ہے. نمبر 1, بڑے سے بڑا انسان ہو, خواہ وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو, ان سے بھی علمی اختلاف ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. نمبر 2, بڑے سے بڑا انسان خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی حدیث پتا نہ ہو جو دوسرے صحابہ کو پتا ہو. اس سے ان کی توہین نہیں ہو جائے گی, مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا. نمبر 3, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت سننے کے بعد یہ نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ قرآن و سنت سے اوپر کسی کی سنت نہیں ہو سکتی. اور نمبر 4,